سوچنا آپ کا کام ہے کہ کون آسمان کی رفتوں میں ہے اور کون زمین پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ آپ کا سوچنے کا کام ہے. ہم نے آپ کو، اس ملک کے لوگوں نے آپ کو، اس ملک کے آئین نے آپ کو، اس ملک کی وکلا کی جدوجہد نے آپ کو آج اس جگہ پہ بٹھایا ہوا ہے. اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ علی احمد کرد آپ کے کورٹ میں پیش نہیں ہوا تو آپ نے کاسٹ امپوز کی. آپ مجھے صرف یہ بتائیں، وہ تو سارے آرڈر شیٹ ہم نکال کے ابھی دیکھ لیتے ہیں، ابھی آدمی بھجوا کے دیکھ لیتے ہیں. جتنے بھی آپ نے کاسٹ آج وکیل کے ذمے لگائے ہیں، صرف ہمیں یہ اطلاع دیں کہ وہ ساری کاسٹ جمع کر کے آپ کے گھر پہنچائیں یا کسی اور ججز جنرل رابطے، ججز جنرل رابطے. ہم کیا بات کر رہے ہیں اور ایشو کیا ہے، معاملہ کیا ہے، یہ سارے کالا کوٹ اور کالی ٹائی وہ سارے ملک سے آج سپریم کورٹ میں جمع تھے. معاملہ اور ایشو جتنا سنجیدہ ہے، جتنا سیریس ہے، اتنا آپ کا عمل، آپ کا رد عمل بہت چھوٹا پن ظاہر کرتا ہے. مت کریں، میں نے کہا ہے، کراچی میں میں نے کہا ہے، مت چھیڑیں ہم کو، مت چھیڑیں آپ کو. مگر آپ کا رویہ یہ ہے کہ آپ خود چاہتے ہیں، آپ خود چاہتے ہیں کیا بیل مجھے مار. اور جب آپ بیل مجھے مار والے میں جب بیل میدان میں نکلتا ہے، اس سے زیادہ خوفناک صورتحال پھر نہیں پیدا ہوتی. مت کریں. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور بڑے یقین سے کہتا رہا ہوں کہ ہم کو پشاور جانے مت دو. یہ میں لائرز موومنٹ میں بھی میں نے کہا تھا. پشاور پٹھانوں کا دیس ہے. پٹھانوں کا دیس ہے پشاور اور ہماری شان ہے. پشاور پہنچنے کا مطلب، پشاور جانے کا مطلب، اس کا مطلب اب پھر معاملہ آمنے اور سامنے کا ہے. پھر آپ ہے اور ہم ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کیسے کرتے ہیں. مت کریں. یہ سمجھانے کی میں بات آپ سمجھاتا ہوں. پشاور بہت خطرناک علاقہ ہے، بہت خطرناک علاقہ. پشاور بہت خطرناک علاقہ ہے. وہاں جب پشاور وکلا گئے، وہاں کے بعد جب پشاور سے وکلا نکلیں گے تو پھر یہ وکلا کا یلغار ہوگا. اس کے سامنے کوئی نہیں کہہ سکتا. پٹھانوں کے
اور اس کے ساتھ وکلا کے یلغار سے پناہ مانگو، پناہ مانگو، مت کرو، جاگیر مت بناؤ کسی چیز کو۔ یہ سپریم کورٹ کو تم لوگوں نے اپنی جاگیر بنائی ہوئی ہے، اپنے ساتھی کی تم عزت نہیں کرتے ہو۔ وہی سندھ کا چیف جسٹس، جب سندھ آپ کے سپریم کورٹ کی جو ہے بینچ جاتا ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے کافی پیتے ہیں ٹی بریک میں، اور ساری لوازمات کھاتے ہیں، اور جب ایلیویشن کی بات ہوتی ہے تو چیف جسٹس کو آپ جو ہے ایڈ ہاک جج کے طور پہ آپ بےزتی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ میں اتنی بھی اخلاقی طور پر یہ بھی آپ نے نہیں سیکھا انسانی رویے میں کہ اپنے دوست کی بےزتی نہیں کی جاتی، آپ بےزتی کر رہے ہیں اس کی۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم نے کراچی میں بہت 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 بڑا ریپریزنٹیٹیوز کنونشن کیا، سارے پاکستان کے وکلا وہاں جمع تھے۔ ہم نے کہا کہ مت کرو، غلط کر رہے ہو۔ اس کے باوجود پھر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آپ نے بلایا ہے اور عائشہ ملک کو جو ایلیویٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ ہم کو چیلنج کر رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں۔ ہم کو بہت سال پہلے کسی اور نے بھی چیلنج کیا تھا۔ ہم کو بہت سال پہلے کسی اور نے بھی چیلنج کیا تھا اور دنیا نے دیکھ لیا۔ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا جس طرح چلایا جا رہا ہے۔ اس پہ حاکم کے اوپر حاکم بیٹھے ہوئے ہیں، اب بولنے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں خواب دیکھتا ہوں، لوگ ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، اس ملک کے غریب کسان مزدور لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ہم خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب کے لیے اظہار چاہتے ہیں۔ ہم اپنی خواب لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو تب ایک مجموعی طور پر اس ملک میں ایک کنسنسس پیدا ہوگا، ایک شعور پیدا ہوگا اور لوگوں کے خواب پورے ہوں گے۔ آپ نے اس ملک کے ایک ایک چینل کے اوپر، ایک ایک پریس کے اوپر آپ نے اپنے آدمی بٹھائے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے آدمی بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ خبر چھپے گی، یہ خبر نشر ہوگی، یہ نہیں ہوگی۔ یہ خطرناک کھیل ہے۔ 22 کروڑ عوام کو خواب دیکھنے سے اور 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرنے سے لوگوں کو آپ نہیں روک سکتے۔ آپ کو یہ پابندیاں اٹھانی پڑے گی۔ یہ صحافیوں کو جو آج آزادی، تھوڑی بہت آزادی ہے، یہ کسی نے ان کو سونے کے پلیٹ میں لا کر نہیں دی ہے، یہ ان کی جدوجہد سے ہوئی ہے۔ آج اس ملک میں جتنی جمہوریت ہے، آج اس ملک میں جتنی لولی لنگڑی عدلیہ ہے، یہ آپ کے فیصلوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ وکلا کی جدوجہد کی وجہ سے۔ ہم نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، ہم نے اپنی جانیں گنوائی ہیں جو وکلا تحریک میں تھے۔ کیا کیا کچھ نہیں ہوا، 12 اکتوبر کو کیا کچھ نہیں ہوا، ساہیوال میں کیا کچھ نہیں ہوا، اسلام آباد میں کیا کچھ نہیں ہوا، کراچی میں کیا کچھ نہیں ہوا، کوئٹہ میں کیا کچھ نہیں ہوا، اور اس کے پاداش میں بعد میں 8 اگست کو کوئٹہ میں کیا ہوا۔ یہ ساری قربانیاں ہم نے اس لیے نہیں دی ہیں کہ آپ بیٹھ کر جو چاہے کرتے رہیں۔ آپ وہ کچھ نہیں کر سکتے جو آئین آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ آپ وہ کچھ نہیں کر سکتے جس کی اب 2 چیزیں لازمی ہیں۔ آپ وہ کچھ نہیں کر سکتے جس کی آئین اجازت نہیں دے سکتا، اور آپ وہ کچھ نہیں کر سکتے جس کی وکلا آپ کو اجازت نہیں دے، نہیں کر سکتے۔ بند کرو۔ باقی جتنے بھی پاکستان سے
कराची सिंध के पंजाब से जितने भी हमारे साथी गुजरा आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। बात उसको समझाई जाती है जिसको आदमी समझता है कि ये शायद अकल में और समझने में इसकी अकल काम नहीं करती, आदमी उसको समझा। मगर यहाँ पे मामला बिल्कुल उलट है, बिल्कुल उलट है। जो आली मर्तबत बने बैठे हैं, इज्जत माप बने बैठे हैं, ऑनरेबल बने बैठे हैं, जो इस मुल्क में अपने तई सेल्फ सपोज उसमें पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ देने के लिए बैठे हैं, जो कि करते नहीं इंसाफ कोई। उनको कितना अरसा हुआ